جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی، رہائشی بستیوں سمیت تعلیمی ادارے بھی پانی میں ڈوب گئے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سکولز تو کھل گئے مگر شہر کے 37 سے زائد سکولز میں تعلیمی سرگرمیوں کا اجرا نہ ہوا۔ ٹائیگر فورس کے اہلکار بھی پیش امداد کے لیے پہنچ گئے۔ سیلاب سے پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ، حکومت پنجاب کا متاثرہ افراد کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ مکمل تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو 6 لاکھ جبکہ جزوی تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو 4 لاکھ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جلد سروے مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے DHQ ہسپتال کی چھتیں بارشوں سے ٹپکنے لگیں۔ مین آپریشن تھیٹر میں پانی آنے سے نظام متاثر، آپریشن ملتوی کیے جانے لگے۔ ڈاکٹروں کا ہسپتال انتظامیہ سے سنوائی نہ ہونے کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سواری غریب کی قیمت امیر کی، موٹر سائیکلیں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ہونڈا CD70 5,000 روپے اضافے کے بعد 1,16,500 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا CG125 بھی 3,400 روپے مہنگی، 1,79,900، اسپیشل 2,10,900 روپے تک جا پہنچی۔ ہونڈا CB150F بھی 15,000 روپے مہنگی، 3,38,900 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا کے ساتھ یاماہا نے بھی موٹر سائیکلیں 20,000 روپے تک مہنگی کر دیں۔ یاماہا YBZ 18,000 روپے بڑھ کر 2,73,000 کی ہو گئی۔ یاماہا YB DX 292، YBR 125 3 لاکھ روپے کی، YBR G Matte ڈارک کلر 20,500 روپے مہنگی، 3,15,500 روپے کی ہو گئی۔ سوزوکی موٹرز نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دیں۔ آلٹو VX 3,14,000 روپے مہنگی، 17,89,000 روپے کی ہو گئی۔ VXR 20,79,000، AGS 23,39,000 تک جا پہنچی۔ ویگن آر VX 4,65,000 روپے مہنگی، 25,49,000۔ کرٹس VXR 5,49,000 مہنگی، 28,79,000 کی ہو گئی۔ سوئفٹ GLMT 6.25 لاکھ مہنگی، 33,49,000۔ بولان وین 2.5 لاکھ مہنگی، 15,79,000 کی ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل سستا ہونے کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا، 8 روپے 95 پیسے اضافے سے 244 روپے 95 پیسے لیٹر پر جا پہنچا۔ چنیوٹ کے کاشتکاروں نے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت کو کاشتکاروں کے مسائل فوری حل کرنے کی دہائی، پردیسی بھی ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے پر بلبلا اٹھے۔ ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس سے ہمارا ایک پیٹر جو ہے وہ اس سے بھی پانی ہمارا پورا نہیں ہو رہا، نہ نہری پانی کا انتظام ہے، اور رہ گیا کھاد کا لینڈ لگا کے لینی پڑتی ہے، دوسرے دن آتے پتہ لگا ختم ہو گیا جی، کراچی سے آئے گی، اس کے لیے کھاد ٹائم سے نہ ڈلے تو فصل جو ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ فیصل آبادی ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال کے لیے ہنگامی اجلاس، ڈیزل، اسپیئر پارٹ اور ٹوکن ٹیکسز کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن چوہدری محمد اسلم کا مطالبات منظور نہ ہونے پر ہڑتال کا اندیا۔ ٹرانسپورٹ اتنی پس گئی ہے بھائی انکم ٹیکس جڑا نا وہ تقریباً 100% ود گیا، پہلے جڑے 40,000 سی اتنے 4 لاکھ روپے ہو گیا، ڈیزل جڑا وہ بہت ریٹ ود گئے، ٹرانسپورٹ چلانی اوکھی ہو گئی ہے۔ چنیوٹ میں ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، 300 یونٹ استعمال کرنے والے دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کے لیے ٹیکس چھوٹ کا مطالبہ، تاجر برادری نے بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کو مسترد کر دیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ مالی سال کے پہلے مہینے میں برآمدات کو بڑا دھچکا، گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل برآمدات 1 ارب 80 کروڑ، رواں ماہ 1 ارب 50 کروڑ رہ گئیں۔ تاریخی سطح پر جانے والی ٹیکسٹائل برآمدات کو بیک گیئر لگ گیا، ایپٹما نے انرجی سپلائی بڑی وجہ قرار دے دی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی ملکی معیشت کی غیر یقینی صورتحال پر آواز بلند، ایپٹما چیمبرز، THM میں ایپوما، بائما اور دیگر ایسوسی ایشن آج متفقہ لاہ عمل پیش کریں گی۔ صدر FCCI عاطف منیر کہتے ہیں ان پیچیدہ حالات میں کاروبار نہیں چلا سکتے۔
پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جو اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے، میں نے اپنے بڑوں سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال میں اس وقت گزر رہا ہے۔ محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ 1925 کے تحت شکایات پر کیسے کارروائی کرتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ طریقہ کار کیا طے کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی ایم پی اے عائشہ اقبال کے سوالات پر پنجاب اسمبلی نے جواب مانگے تھے۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینکڑوں پلاٹس کا جعلی الاٹمنٹ اسکینڈل سامنے آ گیا۔ فوت شدہ ملازمین کے نام پر نئی الاٹمنٹ کی گئی، ایک ملازم کے نام تین پلاٹس نکلے۔ شہریوں کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے پر مبینہ ملی بھگت کا الزام، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں پارکنگ مافیا کی منمانیاں، سرکاری ریٹ سے دگنی وصولی، موٹر سائیکل پر 10 کی بجائے 20، گاڑی پر 30 کی بجائے 50 روپے وصول۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے شکایات کے لیے ڈیسک بنا دیا گیا۔ گھریلو کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر، پیسکو کو 15,000 نئے میٹرز مل گئے۔ ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا کرنے والے صارفین کے میٹرز لگائے جائیں گے۔ شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے سب ڈویژنل دفاتر کو میٹرز جاری کر دیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 8 ماہ کے تعلیمی سیشن میں طلبہ کا سلیبس مکمل کرایا جائے گا۔ اسکولوں میں ڈینگی، ڈائریا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات۔ چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کا بھرپور استقبال۔ فیصل آباد کے MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ میں پھولوں کی پتیاں نچھاور، چاکلیٹس دی گئیں۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے پھولوں کا جائزہ لیا۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولوں کے نئے اوقات کار مقرر۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کے اسکول 8 بجے لگیں گے، چھٹی دوپہر 1 بجے ہوگی۔ جمعے کے روز اوقات کار 11:30 بجے تک ہوں گے۔ 15 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو فیصل آباد احمد حسان رانجھا کا تبادلہ، ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ تعینات۔ مدثر احمد شاہ کو ADCR فیصل آباد لگا دیا گیا، جبکہ محمد زاہد اکرام کی DG فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں قتل کے ملزم عامر رفیق کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ شاہد زمیر نے فیصلہ سنایا۔ ملزم نے اینٹوں کے تنازع پر شہری اظہر علی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت امتداد ڈینگی کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد زاہد حسین اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد سمیت دیگر افسران شریک۔ وزیر اعلیٰ کی امتداد ڈینگی اقدامات میں تیزی کی ہدایت۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریسکیو 1122 کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کا دائرہ کار مزید 27 اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ جشن آزادی کی آمد فیصل آباد میں تیاریاں عروج پر، ہر طرف سب ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں اور بیجز کے اسٹالز پر شہریوں کا رش۔ ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زوروں پر، بچوں نے والدین کے ہمراہ بازاروں کا رخ کر لیا، قومی پرچم، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔